علیکم، میں امداد سمرو۔ ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں نئے صوبوں کے حوالے سے اور نئے ڈیمز کے حوالے سے۔ نئی بحث ایک نئے رنگ اور ڈھنگ میں اس کا آغاز کیا جا چکا ہوا ہے، اور جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے، سیلاب جو ہے وہ ذرا تھمے گا، تو اس کے بعد ایک نیا کٹا، بلکہ کئی کٹے کھول دیے جائیں گے، پھر باندھے گا کون کسی کو نہیں پتا۔ تو کیا ذمہ داریاں ملی ہیں، کس کو ملی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک لڑائی ہے، بڑی دلچسپ لڑائی ہے، انصاف پر فیملی ڈسکاؤنٹ۔ بڑا کمال کا جملہ ہے، انصاف پر فیملی ڈسکاؤنٹ۔ عمران خان صاحب کے بھانجے کی رہائی اور دوسرے کی ضمانت کے بعد اسی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ وضاحتیں دیتی پھر رہی ہیں۔ یہ لڑائی کیا ہے اور اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا، اس پر بات ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہوئے ہیں لاہور میں۔ لیکن ایک اور بڑی مزیدار صورتحال کل پیدا ہوتی۔ کل 12 بجے کا جیو کا ایک بلیٹن تھا، میں بلیٹن سن رہا تھا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بلیٹن کم از کم سن لوں، ان کی ہیڈ لائن سن لوں۔ ظاہر ہے خبر سے ہمارا کام ہے، خبروں سے ہی ہم اپنا پر بات کر کے روزی روٹی کماتے۔ خبریں سننا ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ایشوز چل رہے ہوں، فلڈ جیسا ایشو چل رہا ہو، تو اس میں میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ تو میں جیو کا بلیٹن سن رہا تھا کل، اور بلیٹن سنتے سنتے میں ہکا بکا رہ گیا کہ ایک نوجوان ہے، اس نے کچھ جملہ آنے چلا گیا، اس میں گالی تھی، بڑی گندی گالی۔ خیر چلا گیا، اب میں نے کہا چلیں کوئی نہیں، وہ غلطی شلطی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جیو نے اس پر معافی بھی مانگ لی۔ اب یہ ہوا کیوں، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، کیسے ہوا۔ ایک نیوز روم، اور وہ بھی جیو کا نیوز روم، کوئی چھوٹا موٹا چینل نہیں ہے، جیو ہے، اور جو نصف صدی سے زیادہ، تقریباً پون صدی کے قریب جس میڈیا گروپ کی ایک تاریخ ہے، اور وہ بڑے بڑے نام پیدا کرتا ہے جیو جنگ گروپ، تو وہاں پر اتنی بڑی غلطی وہاں پر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو میں تو بہرحال اس غلطی جیسے ہی میں نے سن لیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں نے ذرا پتہ کرنے کی کوشش کی۔ جو مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے، اس پر میں آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا، اور آغاز جو ہے وہ میں اسی خبر سے ہی کر لیتا ہوں۔ پھر یہ جھنگ چنیوٹ کا علاقہ ہے، جانگلی زبان میں ایک نوجوان بات کر رہا ہے، جو سرائکی اور پنجابی کے درمیانی زبان ہے۔ اس میں وہ چیخ پکار کر رہا ہے کہ جی ہر سال سیلاب آتے ہیں، ہر سال ہم ڈوب جاتے ہیں، ہمارے لیے نہ پھلکا، نہ روٹی، نہ ٹکر، اور ہر سال ہمارے ساتھ ہی یہی ہونا ہے۔ تو وہ جو یہی ہونا ہے، وہ ایک گالی تھی اپنے لیے انہوں نے دی۔ تو میں پہلے تو ششدر ہو گیا، پھر میں ہنستا رہ گیا۔ پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ اکثر میں یہ گلا شکوہ کرتا رہتا ہوں اپنے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کہ دیکھیں، پاکستان میں صرف ایک زبان نہیں بولی جاتی ہے۔ جو سو کالڈ ہمارا نیشنل میڈیا ہے، ان کا فوکس ہوتا ہے کہ صرف آپ کو ایک زبان آنی چاہیے، اور وہ ہے اردو یا انگریزی آنی چاہیے۔ اردو میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن وہاں کام کرنے والا نیوز روم میں، چلے جو پریزنٹر ہے اس کو تو آنی چاہیے اردو، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ساری زبانیں آنی چاہیے۔ نیوز روم میں بیٹھا ہوا ایک شخص انگریزی میں تو کسی کو نیو یارک، واشنگٹن میں، کہیں برطانیہ میں ملا کے فون کر کے اس سے انگریزی میں تو بات کر لیتا ہے، لیکن اس کو جوہی، دادو، پشین، دالبندین یا چترال، چلاس، مظفر گڑھ، کوٹدو، راجن پور، وہاں کے بندے کی زبان ہی نہیں سمجھ آتی، نہ آتی ہے، نہ بول پاتا ہے وہ۔ اس کے ساتھ بات کیسے کرے؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی بیپر آپ نے لینا ہے، بھئی آپ نے ایک بلوچی سے بھی بیپر لینا ہے، کسی بلوچ سے آپ نے اس سے بیپر لینا ہے، آپ کو زبان آتی نہیں، اس کو اردو نہیں آتی، آپ کیا کریں گے؟ بعد میں تو ٹرانسلیشن ہوتی رہتی ہے، سب ٹائٹلنگ ہوتی ہے، کم از کم آپ بات کرنے جوگے تو ہوں، آن ایئر کرنے جوگے تو ہوں۔ چلے پریزنٹر تو اور بات ہے نا، اینکر تو اور بات ہے، لیکن نیوز روم میں بیٹھے بندے کے پاس جو مٹیریل آتا ہے، مطلب وہ اس کو تو سمجھنا چاہیے نا کہ کیا بول رہا ہے بندہ۔ جو غلطی ہوئی ہے وہ یہیں پر ہوئی ہے کہ نیوز روم میں دوسری زبانیں سمجھنے والے بندے بہت کم ہیں۔ ہاں، حالانکہ دوسرے اداروں کی نسبت جیو میں، جنگ میں زیادہ ہیں کراچی میں۔ اب کیونکہ بندہ پنجابی بول رہا ہے، جانگلی بول رہا ہے، تو جو اس کو
جس NLE نے وہ پیکج بنایا، وہ چنک بنایا، جس پروڈیوسر نے وہ چنک چلایا، ان دونوں کو سرائکی جانگلی پنجابی آتی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا گالی ہے۔ اب اس کی جگہ کوئی سندھی ہوتا تو وہی پکڑ لیتا۔ سرائکی، سندھی، پنجابی میں گالیاں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ گالی سندھی میں بھی ہم اسی طرح ہی، مطلب ٹھیک ہے گالیاں تو شیخ اپنا رویل اصغر صاحب نے کہا تھا گالی تو کلچر ہے ہمارا، اور بات غلط بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دیہاتوں میں چلے جائیں، پنجاب کو چھوڑیں، سندھ کے دیہاتوں میں چلے جائیں، میرے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پر آپ ڈیرے پر جا کر بیٹھے، ایک کے بعد ایک گالی آتی ہے۔ تو گالیاں تو ہمارے وہ رورل کلچر کا حصہ ہیں، لیکن ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گھر میں بیٹھ کے بھی گالیاں دیتے ہیں یا ٹی وی چینل پر بیٹھ کر گالی کو جائز سمجھا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ چلی اس وجہ سے گئی کہ ایک مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے کہ اردو آنی چاہیے بس۔ پھر بعد میں پھر جیو کو معذرت کرنی پڑی، اچھی خاصی معذرت چلانی پڑی۔ تو اردو زبان تو ظاہر ہمارے ماتھے کا جھومر ہے بھائی، لیکن آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر صحافت کرتے ہیں، تو آپ کو باقی زبانیں بھی آنی چاہیے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جہاں رہتا ہوں، جس علاقے میں، وہاں کی زبان بولوں۔ سندھی میری مادری زبان ہے، بلوچی میرے گاؤں کی، اپنا سرائکی میرے گاؤں کی زبان ہے، بلوچی میرے اڑوس پڑوس کی زبان ہے، وہ میں سمجھ لیتا ہوں، بچپن میں بولتا بھی تھا، اب نہیں بولتا۔ پنجاب لاہور آیا تو میں پنجابی بولتا ہوں، اور سرائکی میں نے بتا دیا۔ اردو ظاہر ہے ہمیں ویسی آتی ہے۔ تو زبانیں تو ساری آنی چاہیے، اور زبانوں کا کم از کم موٹا موٹا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی زبان میں کون سی گالی ہے۔ تو یہ ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہ ہوا ہوگا۔ پھر میں نے بہرحال جیو کے اندر بھی بات کی، پتہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ وہ بس جس لڑکے کے پاس وہ کام تھا، اس لڑکے کو سمجھ نہیں تھی۔ اور عموماً جیو والے کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری زبانوں میں آنے والی چیزوں کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان زبان جاننے والوں کو دکھا بھی دیا جائے، سنا بھی دیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ ذرا بیلنس رہنا چاہیے، مطلب کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پشتون ہے، ان کو اردو اتنی ہی آتی ہے پاکستان میں جتنی اردو بولنے والوں کو آتی ہے۔ ظاہر اردو بولنے والوں کی اپنی زبان ہے، وہ تو ان کو ظاہر ان کو زیادہ آتی ہوگی، لیکن بہرحال ہمیں بھی کم نہیں آتی بھائی۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہوا، وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کس طرح جیو کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، پھر معافی مانگنی پڑ گئی۔ اچھا، جب نئے صوبے بنانے کا جو ہے نا معاملہ، یہ راگ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے صدارتی نظام کا راگ شروع ہو گیا تھا، پھر سیلاب آ گئے تو ڈیمو کا راگ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ راگنیاں، بے وقتی راگنیاں ہمارے ہاں چھیڑی جاتی ہیں تاکہ جو ایشوز ہیں لوگوں کے، ان سے توجہ ہٹائی جائے۔ مطلب بارش ہوئی ہے ہماچل میں، بارش ہوئی ہے راجستھان میں، بارش ہوئی ہے جموں میں، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ بارشیں اتنی ہوئی ہیں، پانی اتنا آیا تو کالا باغ بننا چاہیے تھا۔ یہ بے وقت کی راگنیاں، اور اس پر پراپر ایک پروگرامز ہو رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی سائنس جو ہائیڈرولوجیکل سائنس ہوتی ہے، ہائیڈرولوجسٹ جو ہیں جتنے بھی، ان سے سمجھ لیں، پوچھ لیں کہ جی یہ جو برساتی، یہ جو فلیش فلڈنگ ہوتی ہے، اس کو کسی ڈیم میں قابو کیا جا سکتا ہے۔ قابو کیا جا سکتا ہے تو انڈیا کیوں نہ کرتا؟ انہوں نے اتنے ڈیم بنا رکھے ہوئے، کھربھا ڈالر انہوں نے لگائے ہیں ڈیمز پر، اور وہ پانی روکنے کے لیے لگائے ہیں، لیکن پانی روک کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ روکا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب ایک خاص اپروچ، سوچ رکھنے والے لوگوں کو تیار کیا گیا، جو میری انفارمیشن ہے، کہ یہ سیلاب کے دوران بھی ہلکی ہلکی یہ ٹھاکا ٹھوکی لگی رہے گی، ڈیم ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، ڈیم ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، اور پھر ساتھ ساتھ چھوٹے صوبے۔ اب چھوٹے صوبوں کا معاملہ میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں، دنیا گروپ کے اور پنجاب گروپ آف کالجز کے جو مالک ہیں میاں عامر صاحب، قابل احترام ہیں، اچھے انسان ہیں، پرویز مشرف صاحب کے دور میں لاہور کے ناظم رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کبھی نہیں رہی، تو اس وجہ سے پاکستان کو زیادہ صوبے ہونے چاہیے، 32 صوبے، 33 صوبے پاکستان کے ہونے چاہیے۔ اچھا جی، 33 صوبوں سے کیا ہو جائے گا؟ یعنی 33 نئے وزیر اعلیٰ، 33 نئے چیف جسٹس، 33 نئے چیف سیکریٹری، 33 نئے آئی جی، 33 نئے سی ایم سیکریٹریٹ، 33 نئی اسمبلیاں، 33 نئے سیکریٹریٹ۔ مطلب پاکستان پھر جتنا آج ہمارے اوپر قرضہ ہے، اتنا قرضہ لے کر تو ہم نے پھر بنانے ہیں یہ سارے سیکریٹریٹ اور یہ سارا کچھ، یہ بندوبست کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے
کہ بھائی آپ نے نئے صوبوں کی جگہ آپ اسٹرانگ بلدیاتی سسٹم دیں، جمہوریت کو ڈیوالو کریں، نیچے تک لے جائیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ تک جمہوریت کو، جمہوری اداروں کو بند نہ کر دیں، ڈیم مت بنائیں جمہوری اداروں کے اوپر۔ یہ ضرور ہے تو ہم نے ڈیم بنا دیا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ صرف کراچی تک رہے گی اور دادو تک اس نے نہیں جانا، حالانکہ پھر بھی سندھ میں ماڑے موٹے جو بھی ہیں نا ہیں اپنا بلدیاتی ادارے، پنجاب میں تو وہ بھی نہیں ہے، یہاں تو سوچا بھی نہیں جا رہا۔ یہاں جب الیکشن کمیشن آخری تاریخ دیتا ہے قانون بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے قانون بدل دیا ہے، فلاں قانون ختم کر دیا، نیا قانون بنا رہے ہیں۔ اب تو خیر مطلب اب برسات اور یہ جو کیا کہتے ہیں فلڈز کا، سیلاب کا بہانہ آ گیا، اب تو وہ بھی الیکشن نہیں ہوگی۔ تو زیادہ صوبے کوئی حل نہیں ہے، جہاں نیچرل ڈیمانڈ ہے، قدرتی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، وہاں ہو سکتا ہے بن جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پورے ملک کو جو ہے وہ ایک چھوٹا چھوٹا۔ دیکھیں ہم کسی اور ٹائپ کا وفاق ہیں، ہم نے صوبوں کو توڑا تو ہمارا وفاق بھی نہیں رہ پائے گا۔ اتنے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نا، قیمہ بنا دیا اگر صوبوں کا، تو پھر وفاق بھی نہیں رہ سکتا۔ مطلب بلوچستان ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا ایڈمنسٹریٹولی، آپ دیکھیں نا بلوچستان میں تو ہماری انتظامیہ ہے ہی نہیں، وہ ہاتھ میں نہیں ہے۔ فاٹاز جو صاحب کا وہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے، اور یہاں پہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جی کیونکہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کیونکہ سیلاب آ رہے ہیں، کیونکہ بدامنی ہے، کیونکہ ترقی نہیں ہو رہی، لہذا زیادہ صوبے بنائیں، 32 صوبے بنائیں، 33 صوبے بنائیں، پاکستان کو یوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ اب یہ راگ شروع ہوگا، اور اس راگ کے پیچھے اصل این ایف سی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر این ایف سی سے ہمیں وفاق کو حصہ واپس دیں بڑا۔ اب اس میں جب میں دیکھ رہا تھا کہ جی پنجاب گروپ آف کالجز کے، پنجاب گروپ کے چیئرمین جو ہیں وہ فیصل آباد میں تقریر کر کے وہ وہاں پر بھاشن دے رہے ہیں، وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ صوبے چاہیے۔ وہ نا پولیٹیکلی کوئی ان کی کوئی ہے اپنا اسٹرینتھ، ٹھیک ہے تعلیمی اداروں کا ایک چین چلاتے ہیں، سسٹم وہ چلاتے ہیں، ٹی وی چینلز ہیں ان کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس لیڈرشپ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بڑے صوبے ہیں۔ مطلب آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں، بھی انڈیا میں کتنے صوبے ہیں، انڈیا کے صوبوں کا سائز تو چیک کر لیں، کئی صوبے ایسے ہیں جو پنجاب کے سائز سے بھی بڑے ہوں گے انڈیا میں۔ تو یہ انڈیا کی مثال، انڈیا میں کبھی آمریت لگی ہے، کبھی مارشل لا لگا ہے، کبھی آئین ٹوٹا ہے، انڈیا میں کبھی کسی فوجی عامر نے آ کر الیکشن کروا کے لوگوں کو منحرف کروا کے اور لاہور میں اپنا ناظم اپنی مرضی کا لگوایا ہے۔ 2002 کا جو آپ اس وقت کے رزلٹ تو دیکھ لیں کیا ہو رہا تھا، کس طرح لوگوں کو منحرف کروایا گیا، کچھ پیپلز پارٹی کے، کچھ نون لیگ کے، کچھ ادھر ادھر کر کے جوڑ توڑ کر کے، جس طرح مرکز میں حکومت بنائی گئی تھی اس طرح لاہور میں میئر لگائے گئے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کوئی ڈبیٹ اس لیے نہیں ہے کہ صوبے بنانا مقصد ہے، اصل میں اس لیے ہے کہ کچھ اور پردے پیچھے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ اور کیا ہے این ایف سی سے حصہ لینا، کچھ اور کیا ہے صوبوں سے اختیارات لینا، امن و امان کا اختیار لینا، منرلز لینا، این ایف سی سے بڑا حصہ لینا۔ اور کالا باغ کی بحث بھی اسی طرح ہوگی تاکہ لوگوں کے اصل ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ کیونکہ اب ہم نے جیسے ہی پانی سندھ کی طرف جائے گا، پنجاب میں جہاں جہاں علاقے ڈوبے ہیں وہاں سے پانی ریسیڈ کر جائے گا، ختم ہو جائے گا پانی، نکل جائے گا پانی، تو اس کے بعد کالا باغ کی بحث زیادہ تیز ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ لیمن گنڈا پور نے کہا کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے، کیونکہ لیمن گنڈا پور اپنی جو ان کی نااہلی ہے نا وہاں صوبے میں، وہاں وہ ٹمبر مافیا جو کچھ کر رہی ہے وہ ان کو روک نہیں پا رہے، ان سے ملے ہوئے مجھے نہیں پتا کیا ہے، وہاں پہ فلش فلڈنگ میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کہتے ہیں کالا باغ ہونا چاہیے۔ اب جب یہ پانی نکل جائے گا تو اس کے بعد آپ کو انتہائی شدت کے ساتھ ٹی وی ٹاک شوز پہ جو ابھی جو مکمل طور پر جو ہیڈ لائنز چل رہی ہیں فلڈ کی، تو وہاں پر آپ کو مکمل طور پر ہیڈ لائنز ملیں گی کالا باغ کی ڈیم بنانے کی، نئے ڈیم بنائے نا، بادشاہ بن رہا ہے، بنائے، کیوں نہیں بن پا رہا؟ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس،
اور کالا باغ ہو یا 10 کالا باغ ہو، اس طرح کے فلیش فلڈ کو، اس طرح کے جو ایب نارمل موسموں میں ہونے والی بارشوں کو کوئی نہیں. گجرات کا حال دیکھیں کیا ہوا ہوگا. اب گجرات کو کے پانی کو کون سے کالا باغ میں آپ ڈالیں گے؟ آج میں ویژولز دیکھ کے حیران ہو گیا، جس طرح گجرات کی سڑکیں جو ہیں ندی نالے بنے ہوئے ہیں. جو حال سیالکوٹ کا ہوا تھا، وہاں کون سا کالا باغ بچا تھا؟ ماحولیات کی طرف توجہ دیجیے، جنگلات بیلے آباد کیجیے، اسٹریٹجی بنائیں تاکہ سمندر دریا ہر سال سمندر میں جاتا رہے، تاکہ ہمارا جو ماحولیاتی سسٹم ہے، فطرتی نظام جس کو ہم نے ڈسٹرب کیا ہے، وہ ٹھیک ہو. ہم نے موٹر ویز بنا دی ہیں، بڑی بڑی موٹر ویز دریاؤں کے بیچ میں سے نکل رہی ہیں، پانی کے بہاؤ اپنا گزرگاہوں سے نکل رہی ہیں، سڑکیں چھوٹی چھوٹی پلیاں بنا دی ہیں، پانی پھنسا ہوا ہے، نکل نہیں رہا. اس کو بحال کرنے کی طرف آئیے، تب جا کے ٹھیک ہوگا. یہ کالا باغ شالا باغ کی جو باتیں ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، کبھی اتفاق ہو جاتا ہے آپ کا کسی ڈیم پر ہوتا ہے، بنا لے. لیکن اس کے باوجود مطلب اپنا بارش ہوتی ہے جموں میں، یا پھر وہ جو بنیر ڈوبتا ہے، بنیر پر کون سا کالا باغ تھا؟ کالا باغ تو بہت نیچے آ کے ہوتا ہے. بنیر میں جو فلش فلڈنگ ہوئی اس کو کالا باغ کیا کہتا؟ کالا باغ وہاں سے کوئی چمتکار کر کے وہ پانی سارا وہ کھینچ کے وہ لے لیتا وہاں سے، کیسے کرتا؟ اچھا جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے لاہور، کل پہنچے تھے، اور انہوں نے سیلاب متاثرہ علاقے جو ہیں چنوٹ کے، ملتان کے اور دیگر علاقوں کے، ان کا کرنا ہے دورہ، اور اس کے بعد وہ سکھر جائیں گے، کیونکہ جب جو بڑے سیلابی اپنا ہے ریلے سندھ میں داخل ہوں گے تو بلاول بھٹو زرداری ادھر جائیں گے. اب دوسری چیز جو ہے، جو آغاز میں نے کہی تھی، وہ ہے علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے، ان کے ایک بیٹے تو کل رہا ہو گئے، شاید دوسرے بھی ہو گئے، لیکن میری ایک بیٹے کی خبر کی میرے پاس تھی ڈیٹیل، تو وہ رہا ہو گئے. اور علیمہ خانم صاحبہ نے جب بیٹے کو ان کی ملی ضمانت، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے دوران سوال ہوا ان سے شیر افضل مروت کے متعلق، تو انہوں نے کہا شیر افضل مروت کو تو پارٹی سے نکال دیا ہے، پارٹی سے جاتا بھی نہیں، کسی اور پارٹی میں بھی نہیں جاتا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ایسے آدمیوں کو استعمال کر کے پھینک دیتی ہے، اور پھر وہ بیچارے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو شیر افضل مروت صاحب نے ان کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ محترمہ علیمہ خانم، آپ کے بیٹوں کو انصاف ملنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، جبکہ آپ کے بھائی سمیت پی ٹی آئی کے دیگر کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے انصاف نایاب ہو گیا ہے. میں آپ سے سفارش کروں گا کہ حسان نیازی کے لیے بھی کوشش کریں، جو 2 سال سے جیل کے پیچھے ہیں، اور اسی جرم اور ایک ہی کردار کے لیے. باقی آپ کے الزامات کا جواب چند دن بعد دوں گا، یعنی یہ معاف نہیں کریں گے، جواب دیں گے. اگلا ٹویٹ ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کی کمی ہے، آپ کو مسلسل اور سالوں کے صبر کے ساتھ لڑنا ہوگا. شاباش علیمہ خانم، 12 دنوں میں اپنے بیٹوں کو انصاف دلانے اور آپ کی جدوجہد قابل ذکر ہے. ایک بار اور مبارکباد. اگلا جملہ اور زیادہ خطرناک ہے. انصاف کے ترازو میں اب فیملی ڈسکاؤنٹ بھی آ گیا ہے. بھائی کے لیے ڈنڈا، بہن کے لیے کندھا، واری عدالتی برابری. اب یہ بات ہے ڈیل کی، جو میں نے کل بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے باہر، پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں، وہ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کا مکا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. فرمائشی گرفتاریاں تھیں، گرفتاریاں ہوئیں، 10-12 دن لڑکوں کو اندر رکھا گیا، ضمانت دے کر رہا کر دیا گیا. عمران خان کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ حسان کو کیوں نہیں رہا کیا جا رہا؟ یہ رعایتیں باقیوں کو کیوں نہیں مل رہی؟ تو بڑا خطرناک قسم کا حملہ شیر افضل مروت صاحب نے کیا ہے علیمہ خانم صاحبہ پر، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں باقی بھی جواب دیں گے. اب دیکھیں کیا جواب آتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.